کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، باہر بارش متواتر برس رہی تھی۔ اچانک منظر بدلا تو نظر آیا ایک موٹا لمبا چوڑا بازو سمیت ہاتھ دکھائی دیا، موٹی انگلیوں میں لمبے بڑے بڑے ناخن، اور وہ ہاتھ لڑکی کا منہ نوچنے لگا کہ اچانک پنکی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھی۔ علی شان بنگلے کے سامنے کرولا آ کر رکی۔ شاکر رضا گاڑی سے اترے۔ ان کی بیوی نیلم بھی برابر کی سیٹ چھوڑ کر گاڑی سے باہر کھڑی ہو گئی۔ شاکر رضا نے اترتے ہی بنگلے کے سابقہ مالک سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پھر باتوں میں دونوں مشغول ہو گئے۔ 10 سالہ پنکی اپنے چھوٹے بھائی ببلو اور بڑی بہن سارا کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برجمان تھی۔ سفر طویل ہونے کے باعث وہ سو گئی تھی اور ایک بھیانک خواب نے اسے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ پنکی، سارا، ببلو، جلدی سے آؤ، ہم نئے گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ نیلم نے اپنے تینوں بچوں کو آواز لگائی تو وہ تینوں بچے بھی ممی بابا کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوئے۔ وہ علی شان بنگلہ تھا جو وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ شاکر رضا نے لاک میں چابی گما کر مین ڈور کھولا۔ اندر تمام لائٹ ساؤنڈ تھی۔ ڈبل سٹوری بنگلہ نہایت قیمتی فرنیچر سے آراستہ اور خوبصورت تھا۔ فرش پر عمدہ سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ 4 کمرے نیچے تھے۔ ہر کمرے کی آرائش بڑی فرصت سے کی گئی تھی۔ سامنے لگا لمبا خوبصورت کلاک 12 کا ہندسہ بور کر رہا تھا۔ دیواروں کو بیشے قیمت تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ ایک کمرے میں خوبصورت کراؤن والا بیڈ موجود تھا۔ ایک کمرہ بچوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں 3 چھوٹے چھوٹے بیڈ ترتیب کے ساتھ موجود تھے۔ کمرے اور بنگلہ پسند آیا میرے بچوں؟ شاکر رضا کی آواز پر ساری فیملی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلیک 3 پیس میں شاکر رضا بہت اسمارٹ دکھائی دے رہے تھے۔ ببلو نے کہا، یس بابا، مجھے بہت پسند آیا، مجھے یہ کھلونے پسند آئے ہیں بابا۔ پنکی نے کھلونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بابا میرا کمرہ الگ ہونا چاہیے، میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ سارا نے ایک نگاہ کمرے پر ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ شاکر رضا نے جواب دیا، تھینکس بابا، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ سارا نے شاکر رضا کو تشکر سے دیکھا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چلو بچوں اب سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، باقی باتیں صبح کریں گے۔ نیلم نے پنکی، ببلو پر ایک نظر ڈالی اور پھر شاکر کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ شاکر رضا اپنی بیوی نیلم اور اپنے 3 بچوں پنکی، ببلو اور سارا کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ وہ ایک آفس میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ ایک دن ان کے دوست نے ایک علی شان اور خوبصورت بنگلے کا ذکر کیا جس کا مالک بیرون ملک میں تھا، جس کے باعث اس کا یہ بنگلہ کرائے کے لیے خالی پڑا تھا۔ لیکن اب بنگلے کا مالک اپنا بنگلہ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ شاکر رضا کو پوری امید تھی کہ ایسا بنگلہ کروڑوں میں ملے گا، لیکن جب اس کا ریٹ سنا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ آفر ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور انہوں نے یہ بنگلہ نہایت سستے داموں خرید لیا اور اپنی فیملی سمیت اس میں شفٹ ہو گئے۔ آج اس بنگلے میں ان لوگوں کو آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس عرصے میں وہ خوش و خرم بنگلے میں رہ رہے تھے۔ شاکر رضا صبح دفتر چلے جاتے، بچوں کی چھٹیاں چل رہی تھی اس لیے وہ گھر میں ہی رہتے تھے۔ پنکی، پنکی بیٹا کہاں ہو؟ نیلم پنکی کو آوازیں دیتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پنکی صوفے پر بیٹھی ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ پنکی یہ کیا ہے؟ نیلم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پنکی کے ہاتھ میں ایک ہیبت ناک گڑیا موجود تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور منہ سائڈ سے جھلسا ہوا تھا۔ وہ دھول سے اٹی پڑی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی پرانی گڑیا ہے۔ ممی، یہ گڑیا مجھے کھلونوں کی الماری سے ملی ہے نا کتنی پیاری؟ پنکی نے مسکراتے ہوئے گڑیا کی تعریف کی۔ بیٹا یہ گڑیا بہت پرانی ہے، بابا کے ساتھ جا کر نئی گڑیا لے آنا۔ لیکن ممی مجھے اسی گڑیا سے کھیلنا ہے، میں اس کے کپڑے بدل کر اسے نیا کر دوں گی۔ پنکی نے ضد کی تو نیلم نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن پہلے کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ نیلم نے کہا تو پنکی اپنی گڑیا کو گود میں اٹھائے ممی کے ساتھ ڈائننگ روم میں چلی آئی اور پھر کھانا کھانے کے بعد پنکی نے اپنی گڑیا کو نئے کپڑے پہنائے، اس کے بال سنوارے اور اس کا منہ صاف کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گڑیا اب بالکل نئی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے جلنے کا نشان غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
پنکی باہر صحن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پنکی یہ گڑیا تمہیں کہاں سے ملی؟ مینا نے اس سے پوچھا۔ یہ گڑیا مجھے کھلونوں کی الماری سے ملی ہے، اور پتہ ہے وہاں سے مجھے اور بھی ڈھیر سارے کھلونے ملے ہیں، پنکی نے چہک کر بتایا۔ لیکن پنکی یہ گڑیا، لیکن اس کے بھائی علی نے مینا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مینا ممی نے منع کیا تھا نا گڑیا کے متعلق بتانے سے۔ کیوں، کیا خاص بات ہے اس گڑیا میں؟ کیا راز چھپا رہے ہو تم دونوں؟ پنکی نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ پنکی وہ دراصل بس تم یہ گڑیا کہیں پھینک دو یا پھر جلا دو یا کہیں گڑھا کھود کر دفنا دو۔ میری ممی کہتی ہیں اس گھر میں اسیب کا سایہ ہے۔ مینا کا انداز ڈرا دینے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی اس گڑیا کو جلا دیتی ہوں، مینا نے کہا اور ماچس منگوا کر گڑیا کو آگ لگا دی۔ پنکی، مینا، علی اور ببلو تینوں دائرے کی شکل میں کھڑے جلتی گڑیا کو دیکھنے لگے۔ ویسے مینا یہ اسیب کیا ہوتا ہے؟ پنکی نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی تو علی نے مینا کا ہاتھ تھاما اور پنکی کو مخاطب کیا۔ اچھا پنکی، اب ہم گھر جا رہے ہیں، کل کھیلیں گے۔ علی یہ کہہ کر اپنی بہن مینا کا ہاتھ پکڑے گھر کی جانب چل دیا۔ پنکی انہیں دور تک دیکھتی رہی۔ اسے اپنی گڑیا کے جل جانے کا زیادہ افسوس نہ تھا، مگر اسے لفظ اسیب ڈرا رہا تھا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ اپنی ممی سے یہ سوال کر بیٹھی، ممی یہ اسیب کیا ہوتا ہے؟ وہ ناسمجھی میں نیلم کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اب حیرت سے اسے گور رہی تھی۔ پنکی بیٹا، آپ نے یہ لفظ کہاں سے سنا ہے؟ ممی ساتھ والے گھر سے مینا اور علی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں اسیب کا سایہ ہے۔ پنکی نے معصومیت سے جواب دیا، بیٹا آئندہ آپ نے اپنے کسی فرینڈ کی ایسی کوئی بات نہیں سننی، اسیب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ مد مقابل کرسی پر دراز شکر رسا نے جواب دیا، جو چکن سے صاف کرنے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ لیکن ممی انہوں نے تو میری گڑیا جلا دی۔ پنکی نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سہرا ہاتھ میں وہی گڑیا پکڑے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ پنکی، یہ لو اپنی گڑیا، باہر صحن میں بے یاروں مددگار پڑی تھی، ویسے کوئی چیز سنبھال کر نہیں رکھتی تم۔ سہرا نے گڑیا ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی اور خود کرسی کھینچ کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پنکی بیٹا، یہ رہی آپ کی گڑیا، اور خبردار آئندہ مینا اور علی آئیں تو انہیں سختی سے کہہ دینا کہ صرف میرے ساتھ کھیلو، مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، میری ممی نے منع کیا ہے اسیب وغیرہ کی باتیں کرنے سے۔ نیلم نے پنکی کی گڑیا جلانے والی بات کو اس کی ناسمجھی سمجھتے ہوئے رد کر دیا اور پھر چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ ممی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے گڑیا کو خود جلایا تھا۔ پنکی نے نیلم کو پھر سے مخاطب کیا، پنکی بیٹا خاموشی سے کھانا کھاؤ، اور اب نو مستی نو مذاق۔ شاکر نے پنکی کو شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ پنکی بس ضد رہی، لیکن سب نے اس کی بات کو اگنور کر دیا، اور رات میں پنکی نے اس گڑیا کو واپس الماری میں رکھ دیا اور خود سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے پنکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سیٹ ٹیبل پر نظریں دوڑائی تو دیکھا شیشے کا جگ خالی تھا۔ وہ کچن میں پانی کی غرض سے گئی تو اس نے دیکھا سٹور روم کا 0 کا بلب آن ہے، لیکن ممی تو ساری لائٹس آف کر دیتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی اور لائٹ آف کرنے کی غرض سے سٹور روم میں گئی تو اس نے دیکھا سٹور روم کی دیوار پر کسی عورت کا سایہ ہے جو کہ کسی بچے کا گلا کاٹ رہی ہے۔ اچانک دیوار پر خون کی چھینٹیں گری، پھر خون سے کسی نے دیوار پر لکھا، چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، میں تم سب کو مار دوں گی۔ خوف سے پنکی کی چیخیں نکل گئی، جس نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ کیا ہوا پنکی بیٹا؟ نیلم نے خود سے لپٹی پنکی سے سوال کیا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ممی، وہ سامنے دیوار پر خون ہے، وہ با مشکل ہکلاتے ہوئے جملہ مکمل کر پائی، لیکن سامنے دیوار پر تو کچھ نہیں ہے۔ نیلم نے سامنے نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا، پنکی بیٹا، آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ پنکی کے والد شاکر رضا صاحب نے پنکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو پنکی نے سامنے دیوار پر پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا تو اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن ممی سامنے دیوار پر خون کی چھینٹیں تھی اور کچھ لکھا بھی تھا۔ پنکی خوف و حرص کے عالم میں گویا ہوئی۔ پنکی، آپ رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو بابا کی گود میں آؤ، بابا آپ کو خود روم میں چھوڑ کر آئیں گے۔
بابا نے پنکی کو گود میں اٹھا کر شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے کمرے میں لے کے، بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے وہاں کچھ دیکھا تھا، سامنے دیوار پر کسی عورت کا سایہ جو کسی بچے کا گلا کاٹ رہی تھی۔ پنکی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شاکر رضا نے انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ وہ جھپکی دے کر پنکی کو سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک پنکی کی نظر سامنے گلاس ونڈو پر پڑی۔ وہاں پنکی کی گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سیر سے جلا ہوا تھا، اس کی سپاٹ آنکھوں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پنکی نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ صبح شاکر رضا دفتر چلے گئے تو پنکی بھی صحن میں آ کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ وہ رات کے واقعے کو بھول نہیں پائی تھی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی اسٹور روم کا رخ نہیں کرے گی۔ پنکی کی ممی نئی ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی۔ نیا گھر کافی بڑا تھا، اس لیے انہوں نے ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ناخن گھس رہی تھی، تبھی ملازمہ مخاطب ہوئی، باجی ایک بات تو بتائیے، آپ نے یہ گھر کیسے خرید لیا؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھر سیبی ہے۔ نیلم نے شکی نظروں سے اسے گورا۔ سیب اور سیبی کیا مطلب؟ ہائے باجی، آپ کو نہیں پتا، اس گھر میں سیب ہے۔ آپ سے پہلے جو کرایہ دار یہاں رہتے تھے نا۔ ملازمہ اب جھاڑو چھوڑ کر نیلم کے قریب آئی اور قدرے سرگوشی کے انداز میں گویا ہوئی، ان سب کی موت ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن سننے میں آیا ہے کسی نے تیز دھاڑ چھرے سے ان کی گردن پر وار کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ گھر کرائے پر نہیں چڑھتا، اس لیے اس کے مالک نے یہ گھر سستے داموں بیچ دیا ہے، کوئی اس گھر میں نہیں رہ پاتا۔ ملازمہ نے اپنی بات مکمل کی۔ سیب کیا بکواس کر رہی ہو؟ سیب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی تو شاکر رضا کو خبر ہوتی، وہ کبھی یہ گھر نہ خریدتے۔ نیلم نے ملازمہ کو جواب دیا۔ ملازمہ دوبارہ جھاڑو اٹھائے کام میں مشغول ہو گئی۔ قدرے دیر کے بعد پھر بولی، ویسے باجی چھوٹا منہ بڑی بات، آپ یہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیے، اس گھر میں کوئی زیادہ وقت تک نہیں رہ پاتا۔ اگر میرا شوہر بیمار نہ ہوتا اور مجھے پیسوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں کام نہ کرتی۔ ملازمہ نے نیلم کو دیکھا جو اب گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ میں سیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی شاکر رضا یقین رکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ نیلم نے ملازمہ کو جواب دیا اور پھر سے ناخن گھسنے لگی۔ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا لیکن پھر انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ ملازمہ کو رخصت کر کے شام کو جب نیلم کا رخ کچن کی جانب تھا کہ اچانک سارا کی دل خراش چیخ نے انہیں وہی رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی سارا کے کمرے کی طرف لپکی۔ سارا بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی ابھی طوفان آ کر تھما ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے کمرے میں اخبار پھیلے پڑے تھے، جبکہ سارا تو اخبار پڑھتی ہی نہ تھی۔ نیلم نے لپک کر سارا کو دیکھا، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ سارا بیٹا اٹھو۔ پنکی بھی دوڑتی ہوئی نیلم کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ممی آپی کو کیا ہوا ہے؟ وہ سارا کو بے ہوش دیکھ کر بولی۔ پنکی بیٹا آپ آپی کو دیکھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ نیلم اٹھ کر کچن سے پانی لینے گئی۔ پنکی سارا پر جھکی ہوئی تھی کہ یکدم اس کی آنکھیں پھٹ سے کھلی۔ اس نے پنکی کو گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے کہا تھا نا، چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم سب مارے جاؤ گے۔ پنکی نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چھت سے پنکی کی گڑیا چاروں ہاتھ پیروں کی مدد سے چھپکلی کی ماند الٹی چپکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پنکی کی دل خراش چیخوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ نیلم دوڑتی ہوئی فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ پنکی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ نیچے زمین پر دیوار کو لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سارا بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ نیلم نے آگے بڑھ کر پانی کی چھینٹیں سارا کے چہرے پر ڈالی تو اسے ہوش آ گیا۔ مما مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ ہاتھوں میں سر تھامے آستگی سے اٹھی۔ بیٹا آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نیلم نے سارا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نیلم نے پنکی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پنکی بیٹا کیا ہوا تھا؟ آپ نے چیخ کیوں ماری؟ نیلم نے پیار سے پنکی کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیری۔ پنکی نے پانی پی لیا۔ ممی میری گڑیا اچھی نہیں ہے، وہ گندی گڑیا ہے، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، یہ اچھا گھر نہیں ہے۔ پنکی زوروں قطار روئے جا رہی تھی اور روتے روتے اسے ہچکی لگ گئی۔ نیلم نے اسے گلے سے لگا لیا۔
یکدم نیلم کی نظر پنکی کے چہرے پر پڑی۔ سارا کے چہرے پر نیلے دبے پڑ چکے تھے۔ اس کی گردن، بازو، غرض جسم کے ہر اعضاء پر نیلے دبے نمایاں تھے۔ حیرت و خوف سے نیلم کی آنکھیں پھیل گئی۔ پنکی، تمہارے جسم پر یہ دبے کیسے؟ نیلم کے لبوں سے بے اختیار جملہ ادا ہوا۔ پنکی نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر جب نیلے دبے دیکھے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ماما، بابا کو کال کریں، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پنکی پریشانی کے عالم میں گویا ہوئی۔ ممی، یہ سب میری گڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ گڑیا ہم سب کو مار دے گی۔ پنکی خوفزدہ ہو کر بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پنکی بیٹا، ان سب چیزوں کا بھلا گڑیا سے کیا تعلق؟ نیلم نے ابھی جواب دیا ہی تھا کہ اچانک تمام لائٹس آن آف ہونے لگی اور جھٹکے سے لائٹ چلی گئی۔ ممی، پنکی ڈر کے مارے نیلم سے لپٹ گئی۔ سارا، تم پنکی کا دھیان رکھو اور یہی رکو، میں ٹارچ لے کر آتی ہوں، نیلم نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ممی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ پنکی نیلم سے لپٹ کر رونے لگی۔ او ہو پنکی بیٹا، تم دونوں ساتھ ہی آ جاؤ۔ نیلم نے سائرہ اور پنکی دونوں کو ساتھ آنے کے لیے کہا۔ وہ تینوں کمرے سے باہر آئی اور نیلم ماچس جلا کر آگے بڑھنے لگی۔ دھیان سے، آگے سیڑھیاں ہیں، نیلم نے سائرہ اور پنکی کو کہا اور خود آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پنکی، سائرہ تم دونوں اوپر ہی ٹھہرو، میں ٹارچ لے کر آتی ہوں، نیلم نے کہا اور ماچس چلا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیلم ٹارچ لائی اور پھر وہ تینوں واپس کمرے میں چلی گئی۔ نیلم نے موبائل پر شاکر رضا کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو شاکر، آپ جلدی گھر آ جائیے، سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یکدم کچن سے چھن کی آواز آئی جیسے کوئی کانچ کا برتن ٹوٹا ہو۔ ممی، ببلو کی آواز پر نیلم چونکی۔ سارا کی حالت غیر ہونے لگی، وہ بیڈ پر لیٹ گئی، اسے سستی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو ببلو کی آواز ہے۔ پنکی بیٹا، آپ سارا کے پاس رکو، میں ذرا ببلو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ نیلم نے سارا کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر پنکی سے کہا، ممی مجھے بچاؤ۔ ببلو کی آواز پر نیلم فوراً کمرے سے نکل گئی۔ آ رہی ہوں ببلو بیٹا، آپ کہاں ہو؟ نیلم نے کہا اور ٹارچ کی مدد سے فٹافٹ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پنکی نیلم کے پیچھے دوڑی۔ سامنے لاؤنج میں کوئی چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کی پشت ہونے کے باعث چہرہ واضح نہ تھا۔ چیئر پر کسی بچوں نے سر ٹکا رکھا تھا۔ نیلم نے ہاتھ آگے بڑھا کر ببلو کے سر پر پیار کیا۔ ببلو، کیا ہوا تھا میرے بچے؟ نیلم نے دست شفقت سر پر پھیرا تو ان کے ہاتھوں پر خون لگ گیا۔ ببلو کا مردہ جسم یکدم ہی چیئر سے گر کر زمین بوس ہو گیا۔ نیلم کی چیخ نکل گئی۔ یکدم سامنے اندھیرے میں دو نیلی آنکھیں دکھائی دی۔ ٹارچ لائٹ نے واضح کیا تو وہاں پنکی کی گڑیا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر سے چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم سب مرو گے، کوئی نہیں بچے گا۔ پنکی کی گڑیا گرائی۔ نیلم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یکدم پنکی کی گڑیا نے دوڑ لگا دی، وہ نیلم پر حملہ آور ہوئی۔ نیلم صوفے کے پیچھے جا چھپی۔ ٹارچ لائٹ ان کے ہاتھ سے دور جا گری۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پنکی نیلم کے پیچھے آ گئی۔ ممی کہاں ہیں آپ؟ وہ ساکت کھڑی نیلم کو آوازیں دینے لگی۔ سامنے کھڑکی سے آتی روشنی میں اسے نیلم کہیں دکھائی نہ دی۔ پنکی کی گڑیا سب کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ اچانک سناٹا چھا گیا، باہر موسم خراب ہوا اور بارش زمین کو بھگونے لگی۔ نیلم زبان کو تالا لگائے کونے میں سسک رہی تھی۔ صوفے کے پیچھے چھپی رو رو کر اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پنکی نیلم کو ڈھونڈتی آگے بڑھی تو ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا گئی۔ زمین پر ببلو کی لاش ساکت پڑی تھی۔ خوف سے پنکی کی چیخ حلق میں ہی اٹک گئی۔ پنکی کے سامنے دو نیلی آنکھیں دکھائی دی۔ پنکی کی گڑیا کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی نے اسے واضح کر دیا، آج تک اس گھر میں جو بھی آیا وہ مارا گیا، تم سب مرو گے۔ گڑیا گرجدار آواز میں گویا ہوئی۔ اس نے کلہاڑی اٹھا لی تو پنکی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اور جب پنکی نے آنکھیں کھولی تو گڑیا غائب تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک سامنے سے شاکر رضا ہاتھ میں بریف کیس تھامے آتے دکھائی دیے۔ پنکی بیٹا، یہ لائٹیں کیوں بند ہیں؟ سب کہاں ہیں؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو پنکی دوڑتی ہوئی اپنے بابا شاکر رضا سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے بابا کے عقب میں دیکھا تو شاکر رضا ایک ڈاکٹر کو لے کر لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔
اگر وہ بابا ہیں تو یہ ساتھ کون ہے؟ ایک دم پنکی کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ چیخ مار کر بہروپیہ سے دور ہوئی۔ شاکر رضا کے قدم لاؤنج میں رکھتے ہی وہ بہروپیہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پنکی بیٹا، آپ کی ممی اور سیرا کہاں ہے؟ وہ سہمی سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا وہ اوپر ہیں۔ شاکر رضا نے سیل فون کی ٹارچ آن کی اور ڈاکٹر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ پنکی صوفے پر سہمی سمٹی بیٹھی رہی۔ یکدم اس کی نظر شاکر رضا اور ڈاکٹر کے پیروں پر پڑی۔ دونوں کے پاؤں الٹے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پھر چابی گما کر کوئی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ نیلم، سہرا سب کہاں ہیں؟ شاکر رضا کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ پنکی خوف سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بابا شاکر رضا کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم کسی نے تیز دھار کلہاڑی سے وار کیا اور شاکر رضا کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ خون کا فوارہ گردن سے نکلا۔ شاکر رضا کا بے جان وجود زمین پر ساکت پڑا تھا۔ پنکی صوفے سے نیچے اتر کر دھیرے دھیرے پیچھے کو چلنے لگی۔ وار کرنے والی کوئی اور نہیں، پنکی کی گڑیا ہی تھی۔ سیرا اپی، پنکی نے سیرا کو پکارا۔ یکدم سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی سیرا کی لاش پنکی کے پاؤں کو چھونے لگی۔ اس کی گردن پر بھی تیز دھار کلہاڑی سے وار کیا گیا تھا۔ دیکھ لیا سیرا کا حال، اب تیری باری ہے، گڑیا نے کہا اور کلہاڑی کو سر سے اوپر کیا۔ اچانک لاؤنج میں تیز آندھی چلنے لگی۔ تمام فرنیچر آندھی کی زد میں آ کر گول گول ہوا میں گھومنے لگا۔ سامنے ایک عورت اور دو بچے کھڑے تھے۔ آندھی رکنے پر وہ واضح دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے سفید کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ اے گڑیا، اب تیرا کھیل ختم، یہ کہہ کر اس عورت نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور مٹھی پینچ لی۔ گڑیا ہوا میں معلق ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کر جل کر خاک ہو گئی، اور نیلم نے بھاگ کر پنکی کو گلے سے لگا لیا۔ تم لوگ خوش قسمت ہو، آج پورے چاند کی رات میں تم لوگوں کی بدولت اس گڑیا کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں روحیں ہوا میں تحلیل ہو گئی اور نیلم نے بھاگ کر پنکی کو گلے سے لگا لیا۔ تم لوگ خوش قسمت ہو، آج پورے چاند کی رات میں تم لوگوں کی بدولت اس گڑیا کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں روحیں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ نیلم پنکی کو لے کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ گھر سنسان پڑا ہے۔ آج تک اس گھر میں کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ پھر کبھی کسی نے وہ گھر نہیں خریدا، لیکن ایک گڑیا جس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلتی ہے، آج بھی اندھیری رات میں کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔